سورۃ الاخلاص آپ کو بتاتی ہے کہ معبود کا معیار شریعت اسلامیہ میں کیا ہے، معبود کون ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کتنی چیزوں میں اکیلا ہے، تو جواب ہے کہ اللہ 4 چیزوں میں ایک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 11۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سب میرے ساتھ اس دعا کو پڑھیے، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی توفیق سے لیسن ہے 11A۔ آؤ قرآن سمجھیں، آسان طریقے سے۔ حصہ اول ہے، نماز کے ذریعے ہم قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ماشاءاللہ جو 30ویں پارے کی 6 صورتیں ہم نے پڑھنی ہیں، اس لیسن سے ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو کون سی صورت سب سے پہلے پڑھیں گے؟ کون سی صورت پڑھیں گے؟ سورۃ الاخلاص۔ اور گرامر کے اندر ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں جی؟ فعل ماضی۔ کس سے پڑھنے جا رہے ہیں؟ ضربا، سمعا، علما، عاملا۔ آپ کو یاد ہوگا نا، میں نے کہا تھا فعل ماضی اگر کچھ بھی سمجھ آ گیا تو پریشان نہ ہو، آنے والے 2 اسباق ہیں ہی فعل ماضی پر۔ تو ماشاءاللہ آج آپ کا فعل ماضی مکمل۔ کوشش کیجئے کہ اس حال سے تب نکلنا ہے جب فعل ماضی پورا بولیں، جب فعل ماضی پورا یاد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیسن 10 میں بی پارٹ کے اندر ہم مزید، لیسن 11 میں بی پارٹ میں ہم مزید فعل ماضی کے 4 افعال کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں، اور نکات تعلیم شوق میں چند باتیں ہوں گی۔ تو سورۃ الاخلاص ابتدائی مکی صورت ہے۔ کیا مطلب جی مکی صورت ہے؟ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ، حالانکہ یہ تعریف درست، بولے مکی مدنی صورتوں کی یہ تعریف درست، کیونکہ قرآن کا بہت سا حصہ ہے جو نہ تو مکہ میں نازل ہوا نہ مدینہ میں، پھر اسے کیا کہیں گے؟ بولے درست تعریف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو قرآن کا حصہ اترا وہ کیا ہے؟ مکی۔ اور جو ہجرت کے بعد اترا وہ کیا ہے؟ بولے جو بعد اترا وہ کیا ہے؟ چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نہ اترا ہو۔ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کچھ آیات نازل ہوئی یا نہیں؟ وہ آیات بھی کیا کہلائیں گی؟ وہ تو حالانکہ مکہ میں نازل ہو رہی ہیں، لیکن وہ کیا کہلائیں گی؟ مدنی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ یہ بہت چھوٹی مگر اہم ترین صورت ہے، اور نماز میں اس کو اس نیت سے نہ پڑھا کریں، اس نیت سے نہ پڑھا کریں کہ جی چھوٹی سی صورت ہے، جلدی جلدی میں نماز پڑھ لوں گا۔ دیکھیے اکثر اس نیت سے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ نماز میں اس نیت سے پڑھا کریں کہ یہ بڑی عظیم صورت ہے۔ میں سورۃ الاخلاص کیوں پڑھ رہا ہوں نماز میں کہ یہ بڑی، بولیں یہ بڑی عظیم صورت ہے، تو اس کی عظمت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ جو اس صورت کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھ لیتا ہے اس کا عقیدہ خالص ہو جاتا ہے۔ بولیں جو اس صورت کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھ لے اس کا عقیدہ، بولیں اس کا عقیدہ خالص ہو جاتا ہے۔ اب مشرکین مکہ نے، دیکھیں مشرکین مکہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی عرب کے اندر کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کے مجسمے بنا کر اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ بولے کوئی نیک شخص فوت ہوتا تو کیا کرتے؟ اس کے مجسمے بنا کر اپنے سامنے رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہی مجسموں کی بولیں عبادت شروع ہوگی۔ شرک آغاز سے ایسے ہی ہوا تھا نا۔ اب ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ یار یہ جو ہمارے بت ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں،
یہ کبھی چلتے پھرتے انسان تھے. دیکھیں جب انسان تھے تو ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں, تعلق داریاں تھیں. تو چلے آئیں ذرا جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ جس اللہ کی عبادت کی طرف آپ بلا رہے ہیں ذرا اس کا حسب و نسب شجرہ وغیرہ بیان کریں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ کون ہے, تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ کون ہے. کیونکہ جو ان کے معبود تھے ان کا شجرہ نسب ہوتا تھا, مطلب ان کا کوئی والد ہوتا تھا, کوئی بھائی ہوتا تھا, فلاں قبیلے سے فلاں وقت میں یہ فوت ہوا, پوری اس کی بایوگرافی ان کے پاس ہوتی تھی. سمجھا کہ نا آپ کو؟ تو جب انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تو اللہ نے اس مطالبے کے جواب میں اس سورت کو, بولے سورت الاخلاص کو, اللہ نے نازل کر دیا. تو چلیے جی, سورت الاخلاص یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے, 1/3 قرآن کے برابر. بولے سورت الاخلاص 1/3 قرآن کے, 1/3 قرآن کے, بولے 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی عاجز آ چکا ہے کہ وہ ایک رات کے اندر قرآن کا تیسرا حصہ پڑھے؟ اب صحابہ کرام نے دیکھیں سوچا قرآن کا تیسرا حصہ تقریباً 10 پارے یا اس کے قریب ایک رات میں پڑھنا یہ کس طرح ممکن ہے؟ ایسے ہی ہے جی. تو آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے, بولے قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے, تو مطلب جس نے اس سورت کو پڑھا گویا کہ اس نے قرآن کا, بولے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا. اور یہ سورت اصل میں ایک کسوٹی ہے. سورت الاخلاص کیا ہے؟ ایک پیٹرن ہے, ایک نمونہ ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے, جس کو پکارا جاتا ہے, جس سے مدد مانگی جاتی ہے, وہ کون ہونا چاہیے؟ معبود کون ہونا چاہیے؟ بولے معبود. ایک پیٹرن ہے یہ سورت. سورت الاخلاص آپ کو بتاتی ہے کہ معبود کا معیار شریعت اسلامیہ میں کیا ہے. معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ ذات کون ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. اور اس کی اہمیت سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت الاخلاص اور اس کے ساتھ سورت الفلق اور سورت الناس, ان 3 سورتوں کو ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سورتوں کو پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. قل کیا مطلب ہے قل کا جی؟ قرآن مجید میں جب بھی قل آتا ہے تو یہ خطاب کس سے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قل کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, فرما دیجئے. قال ہے فعل ماضی, اس نے کہا. قال کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا. اور قل فعل امر ہے, آپ کہہ دیجئے. قل کیا مطلب ہے؟ آپ, یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, آپ فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ هو اللہ. ہوا پڑھ چکے ہیں؟ بولے پڑھ چکے ہیں ہوا. لیسن 1 میں پڑھا تھا. کیا مطلب ہے ہوا کا؟ وہ اللہ, وہ اللہ. کہہ دیجئے وہ اللہ. احد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. بولے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. احد اکیلا ہے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کتنی چیزوں میں اکیلا ہے؟ تو جواب ہے کہ اللہ 4 چیزوں میں ایک ہے. بولے اللہ 4 چیزوں میں, اللہ 4 چیزوں میں. کن کن 4 چیزوں میں؟ نمبر 1 ذات میں. بولے نمبر 1 ذات میں. نمبر 2 صفات میں. نمبر 2 اور نمبر 3 حقوق میں. اور نمبر 4 اختیارات میں. دائیں ہاتھ بلند کریں بسم اللہ. اللہ ایک ہے. کس میں اللہ ایک ہے؟ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4. نمبر 1 ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے. نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4. دیکھیں ذات میں اکیلا. بولے ذات میں. تو جیسے عیسائیوں نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, حالانکہ یہ کنسیپٹ, یہ عقیدہ درست ہے کیونکہ وہ اللہ ذات میں اکیلا ہے. صفات میں بھی اکیلا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو اللہ کی صفت ہے, جیسی اللہ کی صفت ہے ویسی اللہ کی مخلوق کی صفت. جیسی اللہ سنتا ہے کیا ویسے کوئی سن سکتا ہے؟
جیسے اللہ قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، کیا ویسے کوئی قدرت رکھ سکتا ہے؟ ویسے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ جیسے اللہ غیب جانتا ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی غیب جان سکتا ہے؟ نہیں۔ اور دیکھ لیجئے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ کیا فرمایا؟ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الغیب، غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ لا يعلمها الا، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العزت اپنی ہر صفات میں اکیلا ہے۔ بولے اللہ اپنی ہر صفات میں اکیلا ہے۔ نمبر 3، حقوق میں کیا مطلب اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ان حقوق کے اندر بھی اللہ اکیلا ہے۔ اختیارات میں کیا مطلب اختیارات میں اکیلا؟ مطلب یہ کہ اللہ کے اختیارات میں کوئی اللہ کا شریک، اللہ نے کہہ دیا یہ چیز حرام ہے تو کوئی اس کو حلال کر سکتا، اللہ نے کہہ دیا یہ چیز حلال ہے تو کوئی اسے حرام کر سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے اختیارات میں کیا ہے؟ اکیلا۔ سمجھے آپ کو، اللہ اکیلا ہے۔ دوبارہ دہرائیں، اللہ کن کن چیزوں میں اکیلا ہے؟ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں۔ تو دیکھیں یہ قل کے لفظ میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بتا دیجئے سب لوگوں کو۔ تو ہمیں آگے بتانا چاہیے یا نہیں؟ بتائیے، آگے پھیلانا چاہیے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔